اور دلہن جب گھر پر آ جائے تو پھر فرمایا کہ رات کو جب تم تنہائی میں ہو جاؤ گے، حجلہ عروسی میں تم آئے، آج پہلی رات ہے ملاقات کی، تو دلہن اور دولہا جب اکیلے ہو جائیں، تنہائی ہو جائے، خلوت صحیحہ ہو جائے، تو سب سے پہلے وہ اپنے غلط طریقوں سے ملاقات نہ کریں، ہائے ہیلو نہیں، سلامتی کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سلام کریں، اور یہ سلام تمہارا اللہ نے اگر قبول کر لیا تو ہمیشہ دونوں سلامت رہو گے۔ دعا ہے نا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ تم پر سلامتی نازل کرے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر۔ دلہن اگر پہلے سلام کر رہی ہے تو دولہے کے لیے، یا دولہا اگر پہلے سلام کر رہا ہے تو دلہن کے لیے، لیکن کوئی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہل کسے کرنا چاہیے، جو چاہے کر سکتا ہے، سلام کے ذریعے سے ابتدا ہو۔ اس کے بعد ابھی وہ اپنی دیگر گفتگو شروع کرنے سے پہلے، اپنے دیگر معاملات کرنے سے پہلے، سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ دلہن کا دوپٹہ لے لے، اس کو مصلی بنائے، جانماز بنائے، اور مرد باوضو عورت دلہن کے پاس جائے جب وہ پہلی رات میں جا رہا ہو، اور اسی دوپٹے کو مصلی بنا کر اس پر 2 رکعت نفل ادا کرے، اور اس کے پیچھے اس کی دلہن اسی دوپٹے پر 2 رکعت نماز ادا کرے، اور پھر اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے دولہا صرف یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے صرف اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس پر یہ جن اچھائیوں پر تو نے اس کو پیدا کیا، محض مجھے صرف وہی اچھائیاں دکھا، اور میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو بری چیزیں اس کے اندر ہیں ان تمام چیزوں سے مجھے بچائے رکھ۔ یہ دعا کے بعد آگے کے معاملات کریں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے مولا تعالیٰ موت تک ان دونوں کو سلامت رکھے گا، ان کو نیک و صالح جوڑوں میں شمار کیا جائے گا، ان کو صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ یہ زندگی گزارنے کے اور طور طریقے، شروعات کی یہ تمام چیزیں ہیں۔ سوال تو یہ کوئی نہیں کرتا ہے نوجوان آ کر کے، پہلے یہ پوچھتا ہے شیروانی کیسے سلاؤں، مفتی صاحب اچھا مشورہ دے دیں، آپ جوتے کیسے سلواؤں، امامہ کیسے بندواؤں، مجھے اسی کام کے لیے رکھا ہے۔ میرے عزیزو، زندگی کی پہلی رات ہو، ایک نئی زندگی گزارنے جا رہے ہو، تو یہ بھی تو سوال کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، اسلامی طور طریقہ کیا ہے، اسی اعتبار سے اپنی زندگیوں کو شروع کرو۔ تو یہ جو شقاق ہے، یہ جھگڑے ہیں، ان تمام چیزوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں مولا تعالی ہم سب کو جنتی لطف دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کر رہے ہیں، اور بیوی کو بوجھ نہ سمجھیں، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو بوجھ نہ سمجھے، اور جس نے یہ سوچ لیا ابھی سے، اور حقیقت میں اللہ اسے بوجھ بنا کے ہی رکھے گا، جس نے سوچا یہ بیوی میری بوجھ ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی، تم نے دماغ میں جیسے اس کو بوجھ سمجھا، رب تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو بوجھ ہی بنا دیا۔ اور تم اگر یہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے اس کو کیا ہے، میں ذریعہ بنا ہوں اس کے رہن سہن کا، اس کے کھانے پینے کی، اس کی تربیت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آسانی سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بوجھ نہ سمجھے، نہ عورت مرد کو بوجھ سمجھے، نہ مرد عورت کو بوجھ سمجھے۔ یہی زندگیوں کے اسلوب ہیں میرے عزیزو۔ اللہ خیر والے معاملات فرمائے۔ ایک ہی آیت کی میں تفسیر کر سکا، دوسری آیت انشاءاللہ کل عرض کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔